ان الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وأتباعهما وذرياتهما ومن والاه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم اما بعد حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم، پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جو میں نے تمہارے لیے تبلیغ دین کی اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت، میرے اہل بیت، میرے رشتہ داروں سے محبت۔ حاضرین محترم، یہ فلسفہ شہادت امام حسین ہے کیا؟ امام حسین کی شہادت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل فلسفہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، یہ بھی ایک اللہ کی قربانی ہے، اور قربانی کا ایک سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ وہ ایسی ویسی چیزوں کو طلب نہیں کرتی، بلکہ قربانی جو ہے وہ اصل چیز کو طلب کرتی ہے۔ حاضرین محترم، جب دین اسلام میں فساد پھیلا اور اپنے ہی لوگوں سے پھیلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی طرف سے دین میں فساد پھیلا، چونکہ وہ بھی بہت قریبی شخص ہے، حضور سے بہت قریبی شخص وہ بھی ہے، اور اسی کی طرف سے تمام فسادات پھیلے، اسی کی طرف سے تمام فتنہ اور فساد کی بنیادیں پڑی، اور اسی کی وجہ سے فتنہ اور فساد کا جو درخت تھا وہ بہت پروان چڑھ چکا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس فتنے اور فساد کو اگر جڑ سے اگر مٹانا ہے، اور اس فتنے اور فساد کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو چکے تھے، اور تمام لوگوں کو
صاف کرنا تھا، تمام لوگوں کو پاک کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور سے کہا کہ اے رسول کہ تم پر بہت بڑا فتنہ اور فساد آنے والا ہے، لہٰذا قربانی بھی تمہیں اگر دینی ہے تو کوئی بہت اہم چیز کی قربانی دینی ہے۔ قربانی اگر تمہیں دینی ہے تو بہت اہم چیز کی قربانی دینی ہے، تمہیں اس کی قربانی دینی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ حاضرین محترم، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتلائی یہ بہت پتے کی ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا میں اس کو دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضرت علی کے تعلق سے، اے علی تمہیں اس امت میں، امت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ماننے والے تھے، ایک ماننے والے شیعہ اور ایک ماننے والے رافضی۔ ایک ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا کہ نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور ایک ماننے والوں نے انہیں اتنا ان کے خلاف گئے، ان کی اتنی مخالفت کی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شہید کرنے کے جرم میں ملوث ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یقیناً تمہارے پاس بھی دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تمہیں مان کر خدا بنا دیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو تمہیں دشمنی کر کے نعوذ باللہ تمہیں شہید کر دیں گے۔ وہ لوگ جو حضرت علی کو خدا مان لیتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اور ایک وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ خارجی رافضی ہیں۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دنیا جب سے بنی اور دنیا جب ختم ہوگی سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدبخت شخص وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ آئیے ہم شہادت علی پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کے خیموں میں دستک دیتے ہوئے، حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے، تعالوا الی صلاۃ الفجر کہتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کی طرف۔ آپ کا روزمرہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے جاتے لوگوں کے گھروں پر دستک دیتے ہوئے نماز کی طرف جاتے تھے، مسجد کی طرف جاتے تھے۔ آپ کا روزمرہ کا یہی معمول تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتا ہے، اور جس سے آپ کی شہادت عمل میں آ جاتی ہے۔ کچھ روایتیں بتلاتی ہیں کہ 1 یا 2 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ بہرحال وہ زخم جو تھا اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ قاتل کو پکڑا گیا جس کا نام ابن ملجم تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں بھائی تم نے
اس نے کہا یہ تاریخ ساز جملہ ہے، میں تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا، تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ یہ تاریخ ساز جملہ اس قاتل نے کہا تھا، ابن ملجم جس کا نام تھا۔ وہ تاریخ ساز جملہ یہ تھا کہ میں نے 30 دن تک استخارہ کیا، اور استخارہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر اور دعا کر کے آپ آرام کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دو چیزوں میں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ استخارہ کی نماز پڑھیں، استخارہ کی دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ آرام کر لیں۔ یقیناً جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے، یقیناً آپ کو خواب میں بات آ جائے گی کہ آپ کو رائٹ والا کام کرنا ہے یا لیفٹ والا کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہوں یا پھر آپ کو خواب میں اطلاع مل جائے گی، یا اگر آپ نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو آپ کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے وہ خیال آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اس چیز کو استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مہدوی ہیں، ہم مہدی موعود السلام نے اس استخارہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، یقیناً وہی دے گا۔ المختصر، اس ابن ملجم نے کہا کہ میں نے 30 دن تک استخارہ کیا، اور استخارہ میں اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اس روئے زمین میں سب سے بدترین جو شخص ہے، اللہ تو مجھے اسے قتل کرنے کی توفیق دے۔ ابن ملجم نے یہ دعا کی 30 دن تک، اور اس کے سامنے حضرت علی کی تصویر نظر آتی تھی، العیاذ باللہ۔ اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نظر آتی تھی۔ حاضرین محترم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ یقیناً مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یقیناً مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کیا ہے تو اللہ مجھے قتل نہیں کروا رہا تھا، بلکہ اللہ میرے ذریعے تجھے قتل کروا رہا تھا، کیونکہ تو ہی وہ شخص تھا جو سب سے بدبخت ترین شخص تھا۔ میں تو ایک ذریعہ تھا، میرا تو وقت آ چکا تھا، میں تو ایک ذریعہ تھا، میرا وقت آ چکا تھا۔ یقیناً تجھے اللہ اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے تجھے خواب آیا، اور جس کی وجہ سے تو نے مجھے مارا۔ اب کیا لوگ تجھے چھوڑیں گے؟ یقیناً تو بھی تمام غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو بھی موت کا مزہ چکھ لے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جتنے فسادات تھے، امام حسین کا تو وقت آ چکا تھا، بس کچھ آزمائشیں تھیں، ان آزمائشوں کو عبور کرنا تھا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی ہلاکت چاہتا تھا تو وہ تمام لوگ جو یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، جو دین اسلام میں نعوذ باللہ گندگی پھیلا رہے تھے، دین اسلام میں میل بنے ہوئے تھے، دین اسلام کی گندگی کو اللہ نے پاک کیا۔ اس امت محمدیہ جس خون سے ناپاک ہو گئی تھی، اللہ نے اس تمام چیزوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ کس طرح؟ تاریخ میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو ایک بہترین نبی تھے، ان کو کافروں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اس حال میں شہید کیا کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا کہ آپ ایک درخت کے پاس گئے، اچھا کافی بڑا درخت تھا، درخت سے یہ حکم دیا کہ اے درخت پھٹ جا اور مجھے چھپا لے۔ درخت پھٹ گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپ گئے۔ ابلیس نہ جانے کسی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، اللہ اکبر، اس تمام درخت کو ہی کاٹ دیا، جس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت عمل میں آئی۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک شہادت کی وجہ سے ان کے جو دشمن تھے وہ 70,000 دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حاضرین محترم، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک نبی کہ جن کی شہادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 کے ذریعے اپنا انتقام لے، تو یہ تو محمد رسول اللہ کا نواسہ ہے، وہ محمد جو کالی کملی والے ہوتے ہیں، وہ محمد جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ارے وہ محمد جو رحمت للعالمین کا تاج اپنے سر پر قائم کیے ہوئے ہیں، ارے وہ محمد جو تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبوب ہے، وہ محمد کے اگر نواسے کو اگر کوئی چھیڑے گا تو کیا اللہ اس کو برداشت کرے گا؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محمد یقیناً یحییٰ علیہ السلام کے انتقام میں نے 70,000 کو قتل کیا، اور میں حسین ابن علی کے انتقام میں 1,40,000 لوگوں کو قتل کروں گا۔ 1,40,000 لوگوں کو، یعنی 70,000 کا دگنے لوگوں کو میں یقیناً قتل کروں گا، ان کا انتقام لوں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لوں گا۔ اور ہوا بھی یہی، یقیناً ایک مختار یزید کے بعد ایک مختار ثقفی نام کا ایک شخص جو ایک نیک ہوتا ہے، وہ عہد خلافت پر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے ساتھ وہ یہ قسم نہیں کھاتا کہ میں یقیناً میں دیش کو اچھی طریقے سے چلاؤں گا، میں اس ملک کو اچھی طریقے سے چلاؤں گا، بلکہ وہ سب سے پہلے یہ قسم کھاتا ہے خدا کی قسم میں امام حسین کے قاتلین سے ایک ایک کر کے چن چن کے بدلہ لوں گا۔ امام حسین کے جتنے بھی قاتلین ہیں، اگر کوئی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں وہاں پر موجود تھا تو اسے چاہیے کہ وہ مجھے آ کر اطلاع دے، یقیناً میں اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر اتنے قتل ہوئے، یقیناً 1,40,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، اور جتنے بھی فسادات تھے، جتنے بھی گندگی جو اسلام میں موجود تھی، تمام کی تمام گندگی صاف ہو گئی، اور دین اسلام پھر سے ایک پاک اور صاف مذہب کی طرح ابھر کر آیا۔ حاضرین محترم، جب قربانی بڑی دی جائے تو یقیناً کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام لوگ واصل جہنم ہو گئے۔ کوئی بھی قاتل، کوئی بھی شخص جو امام حسین کے ساتھ یہ عمل میں شامل تھا، اسے آسان موت نہیں نصیب ہوئی۔ یقیناً تاریخ تو ایسی بتاتی ہے کہ جنگ جو ہوئی تھی، جو مختار ثقفی نے جو حملہ کیا تھا، وہ حملہ کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ جنگلی کتوں نے ان کی لاشوں کو کھایا۔ امام حسین کے اگر قتل میں اگر ایک قدم بھی کسی نے بڑھایا تھا تو یقیناً اس کی موت اتنی عبرت انگیز ہوئی کہ تاریخ ان چیزوں کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ بتلانا یہی مقصد ہے کہ جب دین میں جب گندگی اور فساد اگر برپا ہو جاتا ہے تو ان فسادات کو صاف کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو امام حسین نے اپنے کربلا کے دن اس قربانی کو انجام دیا اور اپنے نانا کے کیے گئے وعدے کو آپ نے پورا کیا۔ اسی کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہیں رہتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد
تیری بدولت اے حسین۔ طالبان منزل امن اور سکون کے واسطے، طالبان منزل امن اور سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت یا حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت یا حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔